امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اندلس سے یحییٰ بن یحییٰ ایک طالب علم آئے حدیث پڑھنے کے لیے. اللہ کی شان کے چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ان علاقوں میں ہاتھی نہیں ہوتے، کہیں سے کوئی ہاتھی لے آیا تو سارے لوگ ہی دیکھنے کے لیے نکل پڑے، اور یحییٰ بن یحییٰ بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم نہیں گئے دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا. تو امام مالک رحمت اللہ ان کو عاقل اندلسی فرمایا کرتے تھے. یہ عقل والا عاقل اندلسی ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی وحدت مطلب ان کو حاصل تھی. ہر طرف سے ہٹ کٹ کے یکسو ہو کر وہ علم حاصل کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو علم اتنا دیا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیر کبیر کو پڑھ کر ایک فرنگی نے کہا کہ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، کہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو پھر بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا. بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. بلندیاں چاہتا ہے پھر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تدوم العز ثم تنام لیلا، تو چاہتا ہے کہ تجھے عزتیں ملیں اور رات کو تو سو جاتا ہے. یغوث البحر من طلب اللآلی، جو ہیروں کا موتیوں کا متلاشی ہوتا ہے اس کو سمندر میں ڈبکی لگانی پڑ جاتی، اس کے بغیر موتی نہیں ملتے انسان کو. اللہ رب العزت غنی ہے اور علم ان کی صفت ہے، اس لیے علم میں بھی غنا ہے. غنی کی صفت ہے نا، اس لیے علم کے اندر بھی غنا. جب تک علم کی جوتیاں سیدھی نہ کی جائیں یہ نہیں ملتا. اس لیے علم کو اگر انسان بڑھانا چاہے، زیادت فی العلم حاصل کرنا چاہے تو دو چیزوں کا بہت خیال کرے. ایک ادب کا. ادب انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، تواضع سکھاتا ہے، نیاز مندی سے توفیق ملتی ہے اور بے ادبی سے یہ توفیق چھن جاتی ہے. اس لیے کتنے طلباء ایسے تھے جو اپنے اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے مقبول ہوئے. تو نکتے کی بات، قابل بننے کی کوشش نہ کریں. نکتے کی بات، قابل بننے کی کوشش نہ کریں، مقبول بننے کی کوشش کریں. جب مقبول ہو جائیں گے تو قابلیت خود آ جائے گی. اللہ رب العزت بندے کو پھر قبولیت کے ساتھ قابلیت بھی عطا فرما دیتے. چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا غلام رسول پونٹوی رحمت اللہ علیہ. پونٹا ملتان کے قریب ایک گاؤں ہے، مین سڑک سے 30 کلومیٹر اندر کی طرف پیدل چلنے کا راستہ ہے، سواری نہیں جاتی وہاں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، محبت تھی، خدمت کی. استاد کا دل ایسا خوش ہوا کہ انہوں نے دعا دی. ایسی دعا لگی کہ لوٹ کر واپس آئے تو اپنے گاؤں میں پڑھانا شروع کر دیا. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے جی سہولیات نہیں ہوں گی تو طلباء نہیں جائیں گے. ان کے مدرسے میں جانے کے لیے طالب علم کو اپنا بستر سر پر اٹھا کر 30 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا اور واپس آنے کے لیے 30 کلومیٹر سامان لے کے چل کے آنا پڑتا تھا. اور وہاں سہولیات بھی نہیں تھی. کھانے پینے میں بھی بس کبھی روٹی مل گئی، کبھی ساتھ دودھ مل گیا، لسی مل گئی، اور ایسی چیزوں سے کھانا ہوتا تھا. 300 طلباء ان کے پاس وہاں پر پڑھتے تھے گاؤں میں، 300 طلباء. اور اللہ نے علم میں وہ مقام دیا کہ ایک مرتبہ خیر المدارس کا جلسہ تھا تو حضرت جلندری رحمت اللہ علیہ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے سب علماء کو وہاں مدعو کیا تو سب تشریف لائے ہوئے تھے. ان کی موجودگی میں انہوں نے اعلان کیا کہ شمس النحات حضرت غلام رسول پونٹوی ممبر پر تشریف لائیں. شمس النحات کا لفظ ملک کے
بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں جن کو شمس النحات کہا جائے تو کتنا علم ہوگا. فرمایا کرتے تھے کہ اگر شرح جامی پوری دنیا سے ضبط کر لی جائے، شرح جامی پوری دنیا سے ضبط کر لی جائے اور طالب علم میرے پاس آ کر کہے کہ حضرت کتاب چاہیے، میں اپنی قوت حافظہ سے دوبارہ لکھوا سکتا ہوں. تو دیکھو قبولیت کے ساتھ پھر اللہ نے قابلیت بھی کیسی عطا فرمائی. آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں. جتنے اکابر آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ خود ساختہ لوگ نہیں تھے، کسی نہ کسی کی نظر تھی جو ان کو لگی، کسی کی صحبت میں، کسی کی دعا لی، خدمت کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. تو اس لیے علم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس میں بھی بلندی ہے، ترفع ہے. آپ غور کریں، انسان کے جسم کے اندر اعضائے علم جتنے ہیں وہ سب اوپر، دماغ اوپر، آنکھ اوپر، کان اوپر، زبان اوپر، یہ سب اعضائے علم ہے. اور نیچے سب مزدور قسم کے اعضاء، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، معدہ ہے، سب مزدور اعضاء ہیں. لیکن جو علم والے اعضاء تھے وہ اوپر، اللہ نے بھی ان کو علماء کی بستی اوپر بنائی، مقام اونچا تھا نا. تو اس میں ترفع ہے. اب اس کے اندر اعتدال لانے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھانا ہوتا ہے. اسی لیے جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کی دعائیں لیں، اللہ رب العزت نے ان کو شہرت دی کہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے. 3 نوجوان تھے صحابہ میں سے، تینوں کا نام عبداللہ. یہ ایسے عباد اللہ تھے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے تھے. اور نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں ان کے لیے نام لے کر دعا فرماتے تھے. پھر کیا ہوا؟ تینوں کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے. تینوں ائمہ اپنے اپنے فن میں. یہ نبی علیہ السلام کی ان کے لیے دعائیں تھیں. دوسرا، یہ علم بڑھتا ہے تقوی کے ساتھ. جتنا تقوی زیادہ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، انسان کو اللہ کی طرف سے اتنے علوم ملیں گے. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. ایسا علم ملتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہوتا، سینوں میں اتارا جاتا ہے. ہمارے اکابرین کو اللہ رب العزت نے یہ علم دیا تھا. چنانچہ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسے اکابر دیکھے جیسے حاجی امیر شاہ خان جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے. وہ ضابطے کے عالم نہیں تھے، لیکن ضابطے کے علماء ان سے آ کے علمی باتیں پوچھا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات ایک تقاضیات کے کسی مسئلے میں اٹک جاتے تو فرماتے کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں، حضرت نانوتوی کے خادم کے پاس. تو ان کے پاس آ کر بیٹھ کر ویسے ہی کوئی بات چھیڑ دیتے تھے، اور باتوں باتوں میں کوئی لفظ ان کی زبان سے ایسا نکلتا تھا کہ حضرت کو گائیڈنس ملتی تھی اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب قول ہے. فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے ان کے تقوی اور زہد اور عبادت کی وجہ سے. لوگ بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے زہد، ان کے تقوی، ان کی عبادت کی وجہ سے. اور فرمایا کرتے تھے کہ میں بیعت ہوا ان کے علم کی وجہ سے.
اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جبال العلم ان میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں علم کی وجہ سے بیعت ہوا. اور پھر انہوں نے یہی بات فرمائی کہ ان کے تقوی کی وجہ سے ان کے دل پر ایسے علوم وارد ہوتے تھے جو ٹھوس اور پکے ہوتے تھے اور ان تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے مشکل ہوتی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ مولانا محمد قلندر صاحب مشکات شریف کا درس دیتے تھے. ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے کوئی بات ہوئی تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا مولانا یہ ایسے نہیں ایسے ہے. تو مولانا نے آگے سے توجیہ پیش کی، نہیں نہیں حضرت ایسے ہی ہے. خاموش ہو گئے. 2 دن کے بعد مثنوی شریف کا درس دے رہے تھے تو درس دیتے ہوئے پھر وہ پوائنٹ ان پر کھلا تو مولانا محمد قلندر صاحب جو تھے وہ حاجی صاحب کے پاس آئے اور آ کر معذرت کی، حضرت جو آپ نے کہا تھا بات وہی ٹھیک تھی. ایسا علم اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا تھا. اللہ کی شان دیکھیں، جتنے علماء دیوبند ہیں نا ان کے استاد ہیں مولانا مملوک علی، استاد الکل کہلاتے ہیں. استاد الکل کہلاتے ہیں. زمانے طالب علمی میں ان کی قوت حافظہ اتنی کم تھی کہ استاد ان کو ہدایت نحو نہیں پڑھاتے تھے. کہتے تھے یہ بہت غبی ہے، اس کو ہدایت النحو پڑھانا وقت ضائع کرنا. استادوں کے پاس جاتے تھے، پڑھاتا کوئی نہیں تھا. اس پریشانی کے عالم میں مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس دہلی پہنچے اور ان کے سامنے جا کر روئے، حضرت طالب علم ہوں، استاد پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم کیا تمہارے اوپر وقت ضائع کریں. حضرت کو رونا پسند آ گیا. حضرت نے کہا کہ اچھا پھر ایک سبق میں تمہیں پڑھاؤں گا. ایک سبق پڑھایا. تقوی ان کے دل میں یوں سمجھیں کہ اپنی توجہ سے ڈال دیا، ان کو سکھا دیا. اور پھر ان کو جو بھیجا ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ ہر بندہ پڑھانے کے لیے تیار. اتنے علوم ملے کہ اکابر علماء دیوبند کے استاد الکل بنے. تو تقوی سے پھر یہ گہرائی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے اس کو حاصل کرنا، اس کو اپنانا انتہائی ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کرنا انتہائی برا. آج طلباء کتابیں تو وہی پڑھتے ہیں جو ہمارے اکابر نے پڑھی تھی. نہ سیاستہ میں کوئی فرق ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں کوئی فرق ہے، فنون کی کتابیں بھی وہی ہیں، مگر علم ایسا کیوں نہیں؟ تقوی میں فرق ہے. ان کا تقوی کچھ اور تھا جس وجہ سے ان کو عمق حاصل تھا علم میں. آج ہم کتابیں تو وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبارت بھی وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر گہرائی نہیں ہوتی. بس ہمیں الفاظ اور ان کے کچھ معنی کا پتہ چل جاتا ہے. سطحی سا علم ہوتا ہے ہمارا، وہ معارف، وہ علوم ہمیں حاصل نہیں ہوتے. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تقوی کو حاصل کریں.